السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کی صفات میں سے آخری صفت جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی، یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دین جس کو ہم نے مانا ہے، جو دین اللہ تعالی کے رسول مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس دین کو اللہ تعالی نے خود بنایا ہے۔ یہ دین کسی نبی کا بنایا ہوا نہیں، کسی ولی اور فقیہ کا بنایا ہوا نہیں، کسی صحابی کا بنایا ہوا نہیں۔ دین کے بانی خود اللہ تعالی ہیں۔ اللہ ہی نے دین بنایا۔ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچایا گیا، پھر اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا۔ امت کے جو پہلے لوگ ہیں، جو بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جن کو صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ دین انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے لیا اور پھر امت تک پہنچایا۔ پھر یقین بات دیگرے امت کے لوگ پہلو سے لیتے آئے اور اگلوں کو دیتے آئے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، ہم اس دین کو اپنے سے سابقین
مومنوں سے جو انہوں نے عمل کیا اور کتابوں میں لکھ بھی دیا وہ ہمیں پہنچایا، ہم اس کو لے کر خود عمل کریں گے اور اپنے بعد میں آنے والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور دین کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہی اپنی ذمہ لے لی ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ دین کے مخالف ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے درمیان میں مخالف بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کسی جماعت کے ساتھ وابستہ بھی نہیں دکھا رہے ہوتے۔ وہ ہر جماعت جس کے ساتھ پاس چلے جائیں کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نے مذاق کیا۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج بھی ہیں، کھولے بندوں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، دین پر صحیح طور پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور یہ دوغلے منافق یہ بھی تھے۔ یہ تو آپ کی امت میں تھے، اس کے علاوہ دوسری امتیں اس وقت بھی تھی، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، دہریے بھی تھے، دوسرے تیسرے لوگ تھے، بڑے مذہب رکھتے تھے، اس وقت تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس واسطے ہمیں اپنا دین جس پر نجات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس دین کو صحیح سیکھ کر عمل بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ تو اللہ نے تعریف کیا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، جنہوں نے مجھ سے جنت خریدی ہے مال اور جان دے کر، وہ اللہ کے دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور دین کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت ہمارے ذمہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد عبادات شروع ہو جاتی ہیں، ان میں جو بڑی اور موٹی باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہی پر اسلام کی بنیاد ہے۔ عبادات 4 اور 5واں عقیدہ جو سب سے پہلے ہے، شہادت، کلمہ شہادت، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننا، پھر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرنا، جو حدود بیان کی گئی ہیں، جو عبادات بتائی گئی ہیں وہ عبادات کریں، وہ بہت ہیں، ہمیں نئی عبادتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری ہو جائیں، جتنا آپ کا دل کرے، آپ 24 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں عبادت، لیکن حدود کے اندر رہ کر۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، لیکن سب کی حدود ہے۔
یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز کی جگہ آج روزہ رکھ لیتا ہوں، سفر پہ جانا ہے تو شاید نماز کا ٹائم نہ ملے، 5 وقت لمبا سفر ہے تو روزہ رکھ لوں گا، تو اس 5 وقت کی نماز کے قائم مقام ہو جائے گی۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ روزہ اپنی جگہ عبادت ہے اور نماز کی جگہ نہیں لے گا۔ حج اپنی جگہ عبادت ہے، وہ انہی ارکان کے ساتھ کرنا ہوگی جو اللہ تعالی کے رسول نے بتائی اور خود عملاً کر کے دکھائی۔ کوئی شخص کہے وہاں تو سرکاری طور پر 12 لاکھ خرچ ہوتا ہے حج پر، تو میں یہاں 24 لاکھ کی مسجد کھڑی کر دیتا ہوں، بہت پیسے خرچ کر دیتا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ اگر مسجد بنا لے تو حج اس سے ساکت ہو جائے گا؟ حج کرے گا تو تب وہ فرض پورا ہوگا۔ ادھر 24 لاکھ کیا 24 کروڑ کی بھی مسجد بنا لے، وہ حج کی جگہ نہیں لے گی۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ رہے گی۔ اسی کو کہتے ہیں حدود، دل کا حدود اللہ، حد مقرر ہے۔ اللہ کوئی کہے روزہ، اچھا ایک تو ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی، دوسری وہ عبادت جس ٹائم پر طے کی گئی ہے وہ اپنی جگہ نہیں بدل سکتی۔ کوئی کہے چلو جی روزہ گرمیوں میں بہت تنگ کرتا ہے تو سردیوں کے موسم میں ایک کے بجائے 2 مہینے رکھ لو، 2 مہینے کا 6 مہینے رکھ لیں، یہ رمضان کے روزے کی جگہ نہیں لے۔ جب رمضان آئے گا، سردیوں میں آئے گرمی، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے ایسے چاند کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں، ہر موسم میں روزہ آتا ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں، اعتدال کے موسم میں، ہر میں آتا ہے، سارے مزے چلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رات کے مزے ہی کوئی جب تک بھوک پیاس یہ نہ ہو، اور تسی گرمی میں روزہ رکھ لے گا تو وہی ٹائم آ جائے گا زندگی تمہاری ہے، ورنہ تو سویرے کھایا شام تک بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو کہتے نہیں گرمیوں میں بڑا مشکل ہے کھانا، سردی میں رکھ۔ لیکن روزہ اس وقت روزہ ہوگا جو فرض روزہ جو رمضان میں رکھا جائے گا، رمضان سے آگے پیچھے رکھے وہ روزہ رمضان کی جگہ نہیں لے گا، اور پھر اس روزے کا وقت بھی مقرر ہے، سحری سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب طلوع فجر ہو نماز کا روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر یہ روزہ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو کوئی کہے جی آدھی رات میں نے کھانا کھا کے روزے کی نیت کر لی تھی تو میرا روزہ ابھی سے شروع ہے، کوئی شروع نہیں، آپ اٹھ کے پھر بھی کھا پی سکتے ہیں۔ سحری سے پہلے خواب میں نیت بھی کر لی تھی روزے کی کہ میرا روزہ ابھی سے شروع ہو گیا، نہیں، روزہ شروع ہوگا، آپ کا روزہ شروع اس وقت ہوگا جب صبح صادق ہو، اس سے پہلے نیت بھی کر لی تو آپ دوبارہ کھا پی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غروب تک آپ روزے کو لے جائیں، 1 منٹ بھی پہلے افطار کر لیا تو سارے دن کا روزہ رکھا ہوا برباد ہو جائے۔ ایک تو غلطی ہو گئی، پتہ نہیں لگا، اس نے سمجھا تھا کہ غروب ہو چکا ہے، غروب نہیں مت، وہ تو صرف قضا کرے گا، یہ جان بوجھ کے ایسا کیا تو پھر اس نے 2 مہینے کے روزے کفارے رکھنے ہیں، پہلے کیوں توڑا؟
اور کوئی کہہ جی سورج تو غروب ہو گیا لیکن کیا جلدی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد افطار کر لوں گا، میرا روزہ ہی جائے گا نا، آگے آدھا گھنٹہ اور بڑھ جائے گا، نہیں بڑھ جائے گا، آپ مجرم ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھاتے ہیں تو ایک دفعہ افطار کر لو، اس کو باہر کھانا تیری مرضی ہے، کھانا کھا، اس روزے کو توڑنا واجب ہے، ختم کر، یہ حد ہے۔ سورج کی جو آخری کنارہ ہے وہ یہاں سے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ نے روزے کو ختم کریں، اپنی جوانی نہ دکھائیں، کوئی بات نہیں، 3.5 روزہ رکھا تو آدھا پونا گھنٹہ اور بھی رکھ لیتا ہوں، وہ پہلے روزے کو بھی خراب کرے۔ تو یہ بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہے اور حفاظت کرنے والے کی تعریف کی ہے، جو حدود کی حفاظت کرے اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ درود شریف، درود شریف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ تو سب بچے جانتے ہیں، کم از کم یہ حدیث تو لوگوں نے عام سنی ہوئی ہے، ایک دفعہ روز اور درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ بڑی اہم عبادت ہے اور قبول ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں محدثین یا مفسرین کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو رد نہیں کرتے، درود شریف والی عبادت کو، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جائے معاف کر کے قبول کر لیں، اتنی اہم عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز والی سنت مؤکدہ یا وتر فرض واجب یا فرض نماز کی، اس کی پہلے قاعدے میں عبدہ و رسول تک ایک حد مقرر ہے، یہاں پڑھ کر بس کرو، تیسرے قاعدے کی طرف جاؤ۔ کوئی شخص اگر عبدہ و رسول پڑھ کے پھر درود شریف شروع کر دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اگر اس سے غلطی سے پڑھا گیا، اس نے اٹھنا تھا تو ویسے زبان پہ چلا گیا درود شریف پڑھنے شروع کر دیا، یہ تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص جان کے درود ہی پڑھتا ہوں، میں آپ کو کیا کروں، گناہ کرتا ہوں، میں درود پڑھ کے اٹھوں گا، اس کی نماز نہیں ہو۔ اب بتاؤ درود پڑھا ہے اس نے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، اور یہی درود اسی نماز کے آخری قاعدے میں عبدہ و رسول کے بعد 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھیں، کوئی بات نہیں، جتنا دفعہ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ نماز میں بھی وہی ہے، ابھی وہی نماز جاری ہے، پہلے قاعدے میں آپ نے پڑھا تو مجرم ہو گئے، دوسرے قاعدے میں آپ جتنی دفعہ پڑھیں آپ کو ایک ثواب ملے، ایک دفعہ پڑھتے ہیں 2 دفعہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح دعا 1 مانگتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی مرضی ہے پڑھ لیں، وہ آپ کو ٹائم دیا ہے آخری نماز کے آخر میں، آپ درود جتنا مرضی ہے پڑھیں، آپ دعائیں جتنی مرضی ہے کر لیں، قبول ہے، لیکن پہلے میں نہیں، پہلے میں جلدی عبدہ و رسول پڑھتے ہی وہ کوئی پڑھتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتا، ویسے بیٹھا رہتا ہے، یعنی اتنی دیر ویسے بیٹھا، ایک تو ہے امام کی ابتدا جلدی جلدی پڑھ لیا اور پہلے اس کا عبدہ و رسول کا اس نے پڑھ لیا، اب وہ امام اٹھے گا تو نہیں اٹھے گا نا، وہ تو بہت جتنی دیر اس کو بیٹھنا پڑ جائے وہ اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جو خود جان کے اس کے اپنے اختیار میں ہے، خود نماز پڑھ رہا ہے، الگ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، پڑھا اس نے تو ویسے بیٹھا رہا تب بھی۔ تو یہ حدود ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، حدوں میں رہنے والے
جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، انہیں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اور ہم اذان دیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے سے مومن بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی شخص پہلا حصہ تو پڑھے لا الہ الا اللہ اور ساری زندگی پڑھے، اگلا حصہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا ہے نہ اعتقاد رکھتا ہے، تو کیا یہ مومن ہے؟ بتاؤ نا، اتنی تو بات آپ کو بتاؤ، یہ مومن نہیں ہے، یہ کلمہ اس کا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جب محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھے گا تو مومن ہوگا۔ تو جب اتنا اہم ہے محمد الرسول اللہ کہنا، تو اذان میں کوئی آدمی آخر میں جب لا الہ الا اللہ پر ختم کرتا ہے تو کہیں یار کلمے کو پورا کیوں نہ پڑھ لوں، نماز اذان میں لا الہ الا اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتا ہوں، تو اس کی اذان ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، شریعت میں بھی مردود ہے اور لوگوں کے اندر بھی یہ مردود ہے، اور کیا اس نے گناہ کیا ہے مردود ہو گیا، پڑھا تو محمد رسول اللہ صاحب ملایا ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اذان کا آخری کلمہ بتایا تھا لا الہ الا اللہ، اور بس آگے نہیں بڑھنا۔ کوئی پڑھے گا تو یہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے رسول سے، کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا جب تک یہ کلمہ پورا نہیں پڑھے گا وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، لہذا آزاد میں پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہم پابند ہیں حدود شریعت کے، آپ نے جہاں تک جو کچھ سکھایا ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع، پہلے کوئی بسم اللہ بھی نہیں پڑھے زور سے، تو درود کچھ بھی نہ پڑھو، لا اللہ اکبر سے اذان شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوگی۔ آپ پہلے بھی کچھ نہیں بڑھا سکتے، آخر میں بھی کچھ نہیں بڑھا سکتے، حالانکہ چیزیں جو اچھی ہیں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا حدود جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کا نام ہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدود کا پابند بنائے۔